اللہ جب تمہاری دعا کا جواب دیتا ہے تو 7 بڑی نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ اگر تم اپنی زندگی میں یہ 7 یا ان 7 میں سے کوئی ایک بھی نشانی دیکھو تو سمجھ جانا کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کر دی ہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے، محترم ناظرین، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جب ایک انسان رات کے اندھیرے میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس لمحے آسمانوں میں کیا ہوتا ہوگا؟ جب کوئی مرد یا عورت اپنے دکھ، اپنی بے بسی، اپنی خاموش فریاد اور اپنے آنسو اللہ کے حضور رکھ دیتا ہے، جب وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتا مگر اپنے رب کو سب کچھ سنا دیتا ہے، تو کیا وہ دعائیں بس ہوا میں بکھر جاتی ہیں یا پھر اللہ انہیں سن کر خاموشی سے کوئی جواب بھی دیتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دعا کبھی بھی خالی نہیں جاتی۔ انسان کبھی تھک جاتا ہے، کبھی انتظار سے گھبرا جاتا ہے، کبھی یہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید میری آواز آسمان تک پہنچی ہی نہیں۔ مگر رب کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں ہر آنسو گنا جاتا ہے، ہر آہ سنی جاتی ہے اور ہر دعا اپنے وقت پر جواب پاتی ہے۔ لیکن ایک راز ہے جسے بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ جب اللہ کسی بندے کی دعا قبول کرنے کا فیصلہ کرتا ہے نا، تو وہ صرف اچانک معجزہ نہیں دکھاتا، بلکہ اس سے پہلے بندے کی زندگی میں کچھ ایسی تبدیلیاں، کچھ ایسے احساسات، کچھ ایسے لمحے پیدا ہونے لگتے ہیں جو دراصل ایک خاموش پیغام ہوتے ہیں۔ یہ پیغام اس بات کا ہوتا ہے کہ آسمان نے تمہاری فریاد سن لی ہے، مگر افسوس کہ زیادہ تر لوگ ان اشاروں کو پہچان نہیں پاتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عام سی باتیں ہیں، شاید یہ محض اتفاق ہے، شاید زندگی بس ایسے ہی بدل رہی ہے۔ حالانکہ حقیقت میں وہ لمحے بہت خاص ہوتے ہیں۔ وہ لمحے اس بات کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تمہاری دعا کا جواب دینے کے قریب ہے۔ سوچو، کتنے لوگ ایسے ہیں جو برسوں سے کسی ایک دعا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی اپنی تکلیف کے خاتمے کی دعا مانگ رہا ہے، کوئی رزق میں آسانی چاہتا ہے، کوئی دل کے سکون کے لیے اللہ کو پکارتا ہے، کوئی اپنے رشتوں کی بہتری کے لیے روتا ہے۔ ہر انسان کی دعا الگ ہے، مگر ایک بات سب میں مشترک ہے، وہ امید کہ ایک دن اللہ جواب دے گا۔ اور جب وہ جواب آتا ہے نا، تو اس کے آنے سے پہلے اللہ بندے کو کچھ نشانیاں دکھاتا ہے۔ یہ نشانیاں خاموش ہوتی ہیں مگر دل پر گہرا اثر چھوڑتی ہیں۔ اگر انسان انہیں پہچان لے تو اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کا انتظار ختم ہونے کے قریب ہے۔ آج ہم اسی راز کی بات کرنے والے ہیں، وہ 7 بڑی نشانیاں جن کے ظاہر ہونے کے بعد انسان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کی دعائیں آسمان تک پہنچ چکی ہیں اور رب نے انہیں سن لیا ہے۔ شاید ان میں سے کوئی نشانی آپ کی زندگی میں بھی آ چکی ہو اور آپ نے اسے کبھی غور سے دیکھا ہی نہ ہو۔ اللہ جب تمہاری دعا کا جواب دیتا ہے تو 7 بڑی نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ پہلی نشانی، جب بندہ مسلسل دعا مانگتا ہے، روتا ہے، اپنے دل کے بوجھ کو بار بار اللہ کے سامنے رکھتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کی بے قراری آہستہ آہستہ بدلنے لگتی ہے۔ پہلے وہ ہر لمحہ فکر میں ڈوبا رہتا ہے، ہر نماز کے بعد وہی فریاد دہراتا ہے، ہر رات آنسو بہاتا ہے، مگر پھر اچانک دل کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہی مسئلہ اب بھی موجود ہوتا ہے، حالات بھی بظاہر ویسے ہی ہوتے ہیں، لیکن دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے۔ بے چینی کی جگہ ایک نرم سا اطمینان آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سکون کسی ظاہری وجہ سے نہیں آتا، نہ کوئی خبر آتی ہے، نہ مسئلہ فوراً حل ہوتا ہے، مگر دل کے اندر ایک خاموش یقین پیدا ہونے لگتا ہے۔ بندہ محسوس کرتا ہے کہ اب دل پہلے جیسا مضطرب نہیں رہا، شکایتوں کی شدت کم ہونے لگتی ہے اور دل آہستہ آہستہ ایک جملہ دہرانے لگتا ہے، اب سب اللہ کے حوالے ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب انسان اپنے رب پر مکمل بھروسہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ در حقیقت یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کے دل میں سکون اتار دیتا ہے۔
یہ سکون اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ تمہاری فریاد آسمان تک پہنچ چکی ہے۔ تم نے جو آنسو بہائے، جو دعائیں کی، وہ ضائع نہیں گئی۔ اسی لیے اللہ سب سے پہلے تمہارے دل کو اطمینان دیتا ہے تاکہ تم گھبراہٹ سے نکل کر یقین کی حالت میں آ جاؤ۔ لہذا جب کسی دعا کے بعد دل کی بے چینی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے، جب اندر سے ایک سکون اترنے لگے اور دل خود کہنے لگے کہ اب معاملہ اللہ کے سپرد ہے، تو یہ محض ایک احساس نہیں ہوتا، یہ اس بات کی پہلی جھلک ہوتی ہے کہ رب تمہاری پکار سن چکا ہے اور تمہاری دعا کا جواب اپنے وقت کے ساتھ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ دوسری نشانی اکثر لوگوں کو سب سے زیادہ الجھن میں ڈال دیتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب وہ اللہ سے بار بار دعا مانگ رہا ہے تو اس کے بعد حالات آسان ہونے چاہیے، راستے کھلنے چاہیے اور مشکلات کم ہو جانی چاہیے، مگر بعض اوقات اس کے بالکل برعکس ہونے لگتا ہے۔ دعا کے بعد زندگی میں اچانک ایسی رکاوٹیں آنے لگتی ہیں جن کی توقع بھی نہیں ہوتی۔ جو کام بنتا ہوا لگتا تھا وہ رک جاتا ہے، جو راستہ صاف دکھائی دے رہا تھا وہ اچانک بند ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ انسان کی زندگی سے کچھ ایسی چیزیں بھی نکل جاتی ہیں جنہیں وہ اپنے لیے بہت ضروری سمجھتا تھا۔ اسی مقام پر زیادہ تر لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہوئی، شاید اللہ نے میری بات رد کر دی ہے، یا شاید میری فریاد آسمان تک پہنچی ہی نہیں، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہی رکاوٹیں دراصل اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ اللہ بندے کی دعا پر کام شروع کر چکا ہے، کیونکہ انسان جس راستے کو اپنے لیے بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ واقعی اس کے حق میں اچھا ہو۔ اللہ اپنے بندے کو وہاں نہیں جانے دیتا جہاں اس کے لیے نقصان چھپا ہو، اسی لیے وہ بعض دروازے بند کر دیتا ہے، کچھ مواقع روک دیتا ہے اور بعض حالات کو بدل دیتا ہے۔ بظاہر یہ سب مشکلات لگتی ہیں، مگر حقیقت میں یہ ایک نئی سمت کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ گویا رب اپنے بندے کو غلط راستے سے ہٹا کر آہستہ آہستہ اس جگہ کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے جہاں اس کی دعا کا اصل جواب موجود ہوتا ہے۔ لہذا اگر دعا کے بعد زندگی میں کچھ راستے بند ہونے لگیں یا کچھ معاملات اچانک رک جائیں تو فوراً مایوس ہونے کی بجائے ٹھہر کر سوچنا چاہیے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ محرومی نہیں بلکہ حفاظت ہو، کیونکہ کبھی کبھی اللہ بندے کو دینے سے پہلے اس کے راستے کو درست کرتا ہے تاکہ وہ اس جگہ پہنچ جائے جہاں اس کی دعا حقیقت بننے والی ہے۔ تیسری نشانی انسان کے اپنے دل کے اندر ظاہر ہوتی ہے۔ جب وہ بندہ مسلسل دعا کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، اپنی کمزوریوں کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کے دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے۔ وہی دل جو پہلے دنیا کی بہت سی چیزوں میں لگا رہتا تھا، اب انہی چیزوں سے بیزار ہونے لگتا ہے۔ گناہوں کی وہ عادتیں جو کبھی عام سی محسوس ہوتی تھیں، اب دل کو بوجھ لگنے لگتی ہیں۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ کچھ محفلیں، کچھ باتیں اور کچھ راستے اب اسے پہلے جیسے اچھے نہیں لگ رہے۔ یہ تبدیلی اچانک نہیں ہوتی، بلکہ آہستہ آہستہ دل کے اندر ایک نئی حساسیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ بندہ جب کسی غلط کام کے قریب جاتا ہے تو اس کے اندر ایک کھٹک سی محسوس ہوتی ہے۔ وہی کام جو پہلے آسان لگتا تھا اب دل کو بے چین کر دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ انسان کے اندر نرمی پیدا ہونے لگتی ہے، آنکھیں جلد نم ہو جاتی ہیں، دل میں عاجزی بڑھنے لگتی ہے اور انسان کو اپنی کمزوریاں پہلے سے زیادہ نظر آنے لگتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور خوبصورت تبدیلی بھی پیدا ہوتی ہے، عبادت کی طرف دل کا جھکاؤ بڑھنے لگتا ہے۔ نماز میں پہلے سے زیادہ سکون محسوس ہونے لگتا ہے، توبہ کرنے کی خواہش دل میں بار بار جاگتی ہے اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی چاہت پیدا ہونے لگتی ہے۔ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا دل کسی نئی روشنی کی طرف کھینچ رہا ہے۔ در حقیقت یہ محض ایک اخلاقی تبدیلی نہیں ہوتی، بلکہ ایک گہرا روحانی اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ جب اپنے بندے کی دعا کو قبول کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کو صاف کرنا شروع کر دیتا ہے،
کیونکہ رب کی بڑی عطائیں ایک ایسے دل کو دی جاتی ہیں جو سنبھالنے کے قابل ہو۔ اسی لیے وہ بندے کے دل میں گناہوں سے نفرت اور نیکی کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ جب دل خود برائی سے دور ہونے لگے اور عبادت میں سکون محسوس ہونے لگے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کو اس مرحلے کے لیے تیار کر رہا ہے جہاں اس کی دعا حقیقت بننے والی ہے۔ چوتھی نشانی انسان کے تعلقات میں ظاہری ہوتی ہے۔ جب بندہ کسی دعا کے ساتھ مسلسل اللہ کے در پر جھکا رہتا ہے تو بعض اوقات اس کی زندگی میں ایک عجیب سی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ جو پہلے ہر وقت ساتھ ہوتے تھے آہستہ آہستہ دور ہونے لگتے ہیں۔ بعض رشتوں میں پہلے جیسی قربت باقی نہیں رہتی۔ کچھ محفلیں خود بخود ختم ہونے لگتی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بغیر کسی واضح وجہ کے زندگی کے دائرے سے نکل جاتے ہیں۔ بظاہر یہ سب کچھ انسان کو بہت تکلیف دیتا ہے، کیونکہ انسان رشتوں سے جڑا ہوتا ہے اور اچانک پیدا ہونے والی یہ دوری اسے تنہائی کا احساس دینے لگتی ہے۔ اسی لمحے دل میں کئی سوال بھی اٹھتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ جو لوگ کل تک قریب تھے وہ آج اتنے دور کیوں ہو گئے؟ بعض اوقات انسان اسے اپنی محرومی یا بدقسمتی سمجھنے لگتا ہے، مگر حقیقت اس سے کہیں گہری ہوتی ہے۔ بہت دفعہ یہی دوری دراصل اللہ کی طرف سے ایک خاموش حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ ہر شخص جو ہماری زندگی میں موجود ہوتا ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے بندے کو اس راستے پر لے جانا چاہتا ہے جہاں اس کے لیے خیر رکھی گئی ہو۔ اس سفر میں بعض ایسے لوگ رکاوٹ بن سکتے ہیں جو انسان کو کمزور کرتے ہیں، اس کے دل کو پریشان کرتے ہیں یا اسے غلط سمت کی طرف کھینچتے ہیں۔ اسی لیے اللہ آہستہ آہستہ ایسے لوگوں کو اس کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ بظاہر یہ جدائی محسوس ہوتی ہے، مگر در حقیقت یہ بندے کو نقصان سے بچانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ انسان کو سمجھ آنے لگتی ہے کہ جو لوگ اس کی زندگی سے نکل گئے تھے شاید وہ واقعی اس کے لیے بہتر نہیں تھے، اور جن رشتوں کو اللہ باقی رکھتا ہے وہی اس کے لیے طاقت اور سکون کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی لیے اگر دعا کے بعد زندگی میں کچھ لوگ دور ہونے لگے تو اسے صرف تنہائی نہ سمجھے۔ اکثر یہی لمحے اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کو ایسے ماحول کی طرف لے جا رہا ہے جہاں اس کی دعا کا راستہ زیادہ صاف اور محفوظ ہو جائے۔ پانچویں نشانی دل کی اندرونی کیفیت میں ظاہر ہوتی ہے، اور یہ وہ تبدیلی ہوتی ہے جسے انسان خود اپنے اندر واضح طور پر محسوس کرنے لگتا ہے۔ جب بندہ کسی دعا کے ساتھ مسلسل اللہ کو پکارتا ہے تو شروع میں اس کے دل میں بے چینی بھی ہوتی ہے، انتظار کی ایک کیفیت بھی۔ وہ بار بار دعا کرتا ہے، کبھی امید مضبوط ہوتی ہے اور کبھی دل میں ہلکی سی گھبراہٹ بھی پیدا ہو جاتی ہے، مگر پھر آہستہ آہستہ دل کے اندر ایک نئی روشنی پیدا ہونے لگتی ہے، ایک ایسا یقین جو پہلے اتنی مضبوطی کے ساتھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہ یقین الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر دل اسے اچھی طرح پہچان لیتا ہے۔ بندہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، اس کی فریاد سن رہا ہے اور اسے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اب وہی دعا جو پہلے اضطراب کے ساتھ مانگی جاتی تھی اب سکون اور اعتماد کے ساتھ مانگی جانے لگتی ہے۔ دل میں یہ احساس بیٹھنے لگتا ہے کہ میرا معاملہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے اور وہی میرے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ یہ کیفیت دراصل ایمان کی مضبوطی کی علامت ہوتی ہے۔ جب اللہ اپنے بندے پر مہربان ہوتا ہے تو وہ اس کے دل میں ایسا یقین ڈال دیتا ہے جو ہر خوف اور ہر بے چینی کو آہستہ آہستہ کم کرنے لگتا ہے۔ انسان اب بھی دعا مانگتا ہے، مگر اس کے لہجے میں جلدی یا گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ اس کی دعا میں ایک خاموش اعتماد شامل ہو جاتا ہے، جیسے اسے اندر سے معلوم ہو کہ اس کا رب اس کی فریاد کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہی یقین دراصل دعا کی روح بن جاتا ہے۔ جب دل میں یہ روشنی اتر آتی ہے تو بندہ مشکل حالات میں بھی ٹوٹتا نہیں بلکہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اگر ابھی جواب ظاہر نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا سنی نہیں گئی، بلکہ رب اپنے وقت کے مطابق بہترین انداز میں اس کا جواب تیار کر رہا ہے۔
جب دل اس یقین سے بھرنے لگے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تو یہ اس بات کی ایک گہری علامت ہوتی ہے کہ دعا کا سفر اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ چھٹی نشانی زندگی میں ان لمحوں کی شکل میں نمودار ہوتی ہے جو بظاہر چھوٹے لگتے ہیں مگر اندر کے دل کو سکون اور امید سے بھر دیتے ہیں۔ بندہ کسی بڑی دعا کے لیے انتظار کر رہا ہوتا ہے، دل بے چین ہوتا ہے اور ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے کہ کب اس کی فریاد کا جواب آئے گا۔ اسی دوران اللہ اس کی طرف چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے ذریعے اشارے بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ لمحے اتنے معمولی لگتے ہیں کہ انسان شاید انہیں نظر انداز کر دے۔ کسی کام میں اچانک آسانی، کسی چھوٹی بات پر تسلی یا زندگی میں کسی معمولی چیز سے خوشی محسوس ہونا۔ یہ آسانیاں بظاہر معمولی لگتی ہیں مگر دل پر ان کا اثر گہرا ہوتا ہے۔ بندہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے اللہ اسے یاد کر رہا ہے، اس کے انتظار کو دیکھ رہا ہے اور اسے یقین دلا رہا ہے کہ دعا کا سفر جاری ہے۔ یہ چھوٹی خوشیاں نہ صرف دل کو تسلی دیتی ہیں بلکہ اندر ایک امید کی روشنی بھی جگا دیتی ہیں جو بندے کو ثابت قدم رہنے کی طاقت عطا کرتی ہے۔ یہ لمحے اللہ کی طرف سے ایک خاموش اشارہ ہوتے ہیں کہ دعا ابھی ضائع نہیں ہوئی بلکہ اس کا جواب راستے میں ہے۔ کبھی کبھی انسان بڑی دعا کے صبر اور انتظار میں اس چھوٹ نشانی کو پہچاننے میں ناکام رہ جاتا ہے، مگر جب نظر رکھتے ہیں تو وہ جان لیتے ہیں کہ جب چھوٹی چھوٹی خوشیاں دعا کی قبولیت کی بھی پہلی جھلک ہوتی ہیں۔ یہ اشارے بندے کے دل میں یقین پیدا کرتے ہیں اور یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کے لیے منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ہر چھوٹی آسانی، ہر لمحے کی خوشی اور ہر سکون دل کے اندر ایک گواہی ہے کہ دعا کا راستہ صاف ہو رہا ہے۔ اور جب بندہ ان چھوٹی نشانیوں کو محسوس کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، اس کی دعا کو قریب سے دیکھ رہا ہے۔ بس وقت کی ضرورت ہے کہ وہ صحیح لمحے پر مکمل طور پر ظاہر ہو جائے۔ ساتویں نشانی سب سے گہری اور طاقتور ہوتی ہے کیونکہ یہ انسان کے دل میں ایک ایسا یقین پیدا کر دیتی ہے جو ظاہری ثبوت یا کسی خارجی نشانی کا محتاج نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ حالات وہی رہتے ہیں، مسئلے شاید ابھی موجود ہوں اور زندگی میں کوئی واضح تبدیلی بھی نظر نہ آئے، مگر دل کے اندر ایک خاموش آواز اٹھتی ہے، میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کی فریاد اب ضائع نہیں گئی اور اللہ نے اس کے انتظار اور صبر کو قبول کر لیا ہے۔ یہ اندرونی یقین ایک طرح کی روحانی روشنی کی مانند ہوتا ہے جو دل کو سکون اور اعتماد سے بھر دیتا ہے۔ پہلے جو خوف، بے چینی اور اضطراب دل پر چھائے رہتے تھے وہ سب آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں۔ بندہ یہ جان لیتا ہے کہ اب کوئی وجہ نہیں کہ وہ گھبراہٹ یا بے یقینی میں مبتلا ہو۔ دل میں مکمل اطمینان بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کرنا قدرتی لگنے لگتا ہے۔ یہ کوئی محض ایک احساس نہیں بلکہ رب کی طرف سے ایک نفیس اشارہ ہے کہ دعا اب راستے پر ہے اور اس کا انجام یقینی ہو چکا ہے۔ انسان کے دل کی یہ روشنی اسے مضبوط اور پر اعتماد بناتی ہے کہ وہ بے خوف اپنے معمولات میں واپس آئے اور ہر قدم اللہ کی رہنمائی کے ساتھ اٹھائے۔ اسی نشانی کے ذریعے بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے نہ صرف اس کی دعا سنی بلکہ اسے قبول کرنے کے لیے پوری منصوبہ بندی کر لی ہے۔